القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. معزز ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں اور ایک مرتبہ زندگی میں رمضان کی ان مبارک ساعتوں کو اور اس کی بہاروں کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خوشخبری سنتے تو فوراً سجدے میں گر جاتے. تو ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس کے استقبال کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے. اس پر پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا یہ مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، 20-25 منٹ کے اس درس میں ہم جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کو پہلے ہم عناوین کی شکل میں آپ کے سامنے بتاتے ہیں. غور سے سنیے. اگر ادھر ادھر توجہ گئی تو ہماری بات کو سمجھنا مشکل ہوگا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ ہم آپ کے سامنے کیا کہنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ رمضان کا تعلق قرآن سے کیسا ہے اور کیوں ہے. پہلی بات یہ ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں کیوں اتارا، یہ ایک سوال آئے گا، اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیں گے. اور اس کے بعد یہاں جو ایک پارہ آج پڑھا گیا ہے اس پارے کا انشاءاللہ اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. معزز حاضرین، ماہ رمضان کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو کوئی بھی آدمی رمضان سے متعلق گفتگو کرتا ہے تو سب سے پہلے ماہ رمضان کی وہ یہ خصوصیت بتاتا ہے کہ ماہ رمضان کو دوسرے 12 مہینوں پر جو فوقیت، جو امتیاز، جو انفرادیت حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں گے قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، جس رات میں کتاب اتری اس رات کو بابرکت بنا دیا. جس ذات پر اتری وہ ذات بابرکت بن گئی، اور جس امت پر وہ کتاب اتری تو وہ امت بابرکت بن گئی، اور جو اس کو پڑھا وہ بابرکت بن گیا. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنے تعلق کو مستقل طور پر ہمیں گہرا کرنا ہوگا. معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن صرف رمضان ہی میں نہیں اترا، بلکہ ایک روایت ہے واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، توریت بھی رمضان میں اتری ہے، انجیل بھی رمضان میں اتری ہے، زبور بھی رمضان ہی میں اتری ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ رمضان کی 24 تاریخ کو قرآن اترا ہے. اتنا تفصیل ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا. جیسے ہم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں کیوں اتارا؟ اس کا کتنا بہترین جواب دیا علماء نے. آپ اور ہم ایک آسان جواب ہم سب جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پوچھنے کا ہرگز اختیار نہیں ہے. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا. اس کا جواب دیا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے علامہ ابن رجب
رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا. کیسے وقت اتارا؟ جب کہ آپ روزے کی حالت میں تھے. روزے کی حالت کے بغیر نہیں اترا قرآن، یہ روزے کی حالت میں اترا. اچھا ٹھیک ہے، بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو تربیت یافتہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. جب ہم شعبان 30 تاریخ میں تھے تو ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور تھی، لیکن رمضان جیسے ہی آیا تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، تربیت یافتہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی. جب اللہ کے نبی کا دل جب محبت الہی سے بھرا ہوا ہو، یہ جملہ سنیے، جب اللہ کے نبی کا دل محبت الہی سے بھرا ہوا ہو، ایسی حالت میں اللہ کی طرف سے آنے والے وحی کو قبول کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا نقطہ علماء نے بیان کیا ہے. لہٰذا ہم اور آپ دیکھتے ہیں قرآن ہم نے غیر رمضان میں بھی پڑھا ہوگا، لیکن رمضان میں قرآن سننے کا مزہ ہی الگ، قرآن کو پڑھنے کا مزہ ہی الگ. اسی لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ناصر السعدی. اب غور سے سنیے، وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی میں رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے پاس ایک پن بھی ہوتا ہے اور کاغذ بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اگر وہ چاہتے تو کاغذ کے بغیر اور پن کے بغیر قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں میں جب رمضان کے موقع پر قرآن کھولتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے معنی مفہوم اور اس میں ایسا عجیب و تدبر کے غور و فکر کے دریچے میرے اوپر ایسے کھولتا ہے میں جو غیر رمضان میں نہیں پاتا ہوں. لہذا رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو اچھے نقطے، جو اچھی گہری باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، میں اس میں نوٹ کر لیتا ہوں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام رمضان میں راتوں میں قرآن لے کر آتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، لیکن جس سال انتقال ہوا تو جبرائیل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنایا. یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو جو قرآن سنایا وہ دن میں تھا یا رات میں تھا؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ رات میں تھا. کیوں رات میں تھا؟ اس لیے کہ دن میں مشغولیت ہوتی ہے، آدمی اپنے دکان میں رہتا ہے، کاروں کی آوازیں پتہ نہیں دیکھیے اب آوازیں آ رہی ہیں، ایسے ہوتے ہیں، مشغول ہوتا ہے وقت. لیکن رات کے وقت میں ہر طرح کا سناٹا ہو جاتا ہے، ہر ایک آدمی اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے راتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے. ایک حکمت ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا وہ کیا ہے. آپ دیکھیں نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز فجر کی نماز میں بھی قرات جو ہوتی ہے وہ جہری ہوتی ہے. ظہر میں عصر میں قرات سری ہوتی ہے. مغرب عشاء میں قرات کیا ہو جاتی ہے؟ جہری ہو جاتی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عصر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں زور سے قرات کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کمانے کا وقت ہوتا ہے. انسان اگر کمائے تو چاہے قرآن کی طرف شاید توجہ نہ دے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر، مغرب میں اور عشاء کی نماز میں جہری طور پر قرآن کو مکمل طور پر پڑھا کرتے تھے. ہم آپ کو بتاتے ہیں دن کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن پڑھو الگ مزہ آئے گا، رات کے سناٹے میں قرآن پڑھو الگ مزہ آئے گا. اور خصوصاً وہ حافظ قرآن جس کو قرآن یاد ہے، رات کے سناٹے میں جبکہ ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو، ایسے وقت میں قرآن پڑھے گا تو مکمل طور پر اس کو اور اس کا مزہ آئے گا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی قرآن کو مکمل طور پر ختم کرتے تھے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، کبھی تو 3. آپ کو یہ سن کر بھی تعجب ہوگا، بعض صحابہ کرام 1 دن میں بھی پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہ روایت صحیح طور پر ثابت
ہے۔ سوال یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے تو قرآن کو نہیں سمجھے گا آدمی، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ وہ اہل زبان تھے، ہو سکتا ہے ایک دن میں ان کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسانی ہو۔ چنانچہ عثمان ابن عفان اور کئی تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1-2 دن میں مکمل طور پر قرآن پڑھتے تھے۔ معزز حاضرین، قرآن کیا ہر ایک امتی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم عالم دین ہیں، آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھ جاتا ہے، لیکن عام پبلک کا قرآن کو سمجھے گی؟ اس بارے میں آپ ایک بات مکمل طور پر ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قرآنی آیتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ تقریباً پورے 114 جو صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی 114 صورتوں کو علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 قسم میں تقسیم کیا ہے۔ بعض آیتیں وہ ہیں جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ وہ کون سی آیتیں؟ توحید کی آیتیں۔ جب آدمی قل هو اللہ احد کہے تو ہر ایک آدمی سمجھے گا، ایک آیت کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم آیتوں کی وہ ہے جس کو ہم عرب کی زبان کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ایسی ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو اہل علم مدرسوں میں پڑھنے والے بڑے بڑے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ 3 قسمیں ہوئی۔ چوتھی قسم، قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ مثلا قیامت کا علم، ایمان بالغیب، خبر کے تعلق سے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ یہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن جب پڑھا جائے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ ایک بات سورہ اعراف کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ استماع کا مطلب غور سے سننا۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ آپ غور سے سنیں ہمیشہ۔ غور سے سننے کا مطلب یہ کہ ہم کیا خاموش بیٹھ جائیں؟ یاد رکھو، جب بھی کلام اللہ پڑھا جائے سب سے پہلے ہم کو اپنے ذہنوں میں قرآن اتارنے والے ذات کی محبت سب سے پہلے اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے، قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا۔ اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں سب سے پہلے بٹھاؤ، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن کی جو محبت ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، اس کا احترام ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی نازل کرنے والی ذات کی محبت کو اپنے ذہن بٹھاؤ۔ یہ دونوں محبتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے، اپنے دل میں جگہ دے کر کے قرآن سنو، خاموش رہو، دیکھو زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک موقع پر جنوں کی جماعت آ گئی۔ وہ اب تک وہ ایمان والے نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز با جماعت میں داخل ہوئے، کیا کہنے لگے؟ فلما حضروه قالوا انصتوا، جنوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ لہذا جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر مرد کو، ہر عورت کو، بچے کو غور سے سننا چاہیے۔ معزز حاضرین، اگر کسی شاعر کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو کتنا غور سے پڑھا جاتا ہے، اگر کسی کی کوئی نظم ہوتی ہے تو کتنے غور سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جب اس کا کلام پڑھا جائے تو مکمل طور پر جو ہے احترام سے اس کو سننا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں 1-2 باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ کون سی سورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ جیسے ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کے مطالعے کا نچوڑ کا پیراگراف پانا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو پڑھو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اردو محاورہ، کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا، ویسے اللہ تبارک و تعالی نے ان 7 آیتوں میں ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ کیسے؟
ہم اور آپ جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ اگر توحید کی ان 3 قسموں کو جاننا چاہتے تو سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو کیوں ضرورت تھی، سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو۔ معزز حاضرین، سورہ فاتحہ کے آخری میں ایک آیت پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب ہے، مغضوب کا مطلب یہود۔ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہودیوں کا راستہ مت دکھا ہمیں۔ یہودیوں پر اللہ کا غصہ اترا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا ولا الضالین، ضالین سے مراد کون؟ کرسچن۔ ایک بندے مومن نماز میں کھڑے ہو کر بندے سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ رب تو مجھے یہودیوں کے راستے سے بچا لے، نصارہ کے راستے سے بچا لے۔ معزز حاضرین، سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی ہم آمین کہتے ہیں۔ جب ہم آمین کہتے ہیں یہودیوں کا بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے مومنو، یہود تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں 2 وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سورہ فاتحہ پڑھ کے آمین بولتے نا، ان کو بڑا جلن ہوتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ کیوں جلتے ہیں؟ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو محبت کرتے ہوئے سلام کرتے ہو نا، یہ بھی ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی یہودی آتے تو کیا کہتے؟ اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کہتے السلام علیکم، اے محمد تو مر جا، نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلے پارے میں کیا کیا ذکر کیا ہے، ہلکا ہلکا اشارہ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ البقرہ کیا معنی؟ گائے۔ یہ گائے کے نام سے یہ سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں قتل ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل میں قتل ہوا۔ جس نے مارا اس آدمی کو پہچاننے میں بڑی غلطیاں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے قاتل کو کیسے پہچانیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ کی قوم، یہ گائے کو ذبح کرو، اس گائے کا خون لے کے مقتول کے جسم پر لگاؤ، کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو کر بات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو ایسے سوالات کر کے اتنا دماغ خراب کیا ان کا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، بڑے ستائے گئے اللہ کے راستے میں، سوالات کر کے پریشان کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، اے لوگو، تم یہ نہ سوچو کہ موسیٰ کو سوال کر کے پریشان کیا گیا، لیکن ان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا۔ معزز حاضرین، یہ سورۃ البقرہ مدنی سورتوں میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، غور سے سنیے آپ، 3 لوگوں کا۔ ایک تو ہیں مشرکین اور یہود، ایک دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں منافقین کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورت کے شروع میں آپ دیکھیں گے مومنوں سے متعلق 2 آیتیں، مشرکین سے متعلق 2 آیتیں، لیکن جب منافقین کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتیں اتاری۔ منافق کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، جو ڈبل گیم کھیلتا ہے، اپنے زبان سے اسلام کا دعویٰ کر کے اپنے دل میں کیا کرتا ہے، کفر کو چھپا لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد یہ منافقین کا گروہ مکمل طور پر پیدا ہوا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے پارے میں اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ کہا یہ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا بلیغ، بڑے سے بڑا علم رکھنے والا، دنیا کی سب سے بڑی ڈگریاں رکھنے والا بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیان فرمایا، دیکھو اگر تمہارے اندر 10 سورتیں لانے کی طاقت ہو تو لاؤ، پہلا اسٹیج۔ دوسرا اسٹیج کہا اگر 10 سورتیں نہیں لگ سکتے نا، 1 سورت لاؤ، نہیں ہوا۔
اللہ نے آگے کہا ٹھیک ہے قرآن جیسی بات کو پیش کرو، نہیں ہوا۔ اللہ نے آگے فرمایا ٹھیک ہے 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، 1 صورت بھی نہیں لا سکے، قرآن جیسی بات بھی نہیں پیش کر سکے نا، اللہ نے چیلنج کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ماضی میں بھی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں، اور قیامت جب تک قائم ہوگی اس وقت تک دنیا کا کوئی بھی آدمی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معزز حاضرین، اتنا بڑا معجزہ رکھ کر امت مسلمہ کا آج حال دیکھو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن سب کا ہے، ھدی للناس، کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین اس صورت میں امت مسلمہ سے اور ایک سبق پڑھایا گیا۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا 2 مرتبہ آتا ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے امت محمدیہ ذرا کان کھول کر سن لو، تمہارے سے پہلے بنی اسرائیل اس روئے زمین پر اپنے وقت کی افضل ترین قوم تھی۔ دنیا میں جنت کی غذا سوائے بنی اسرائیل کے کسی اور پر نہیں اتری۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ جنت کی غذا کھا کر ہم بیزار آ گئے، ہمیں پیاز چاہیے، کنکڑی چاہیے، لہسن چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو متنبہ کرنا چاہتا، اے امت مسلمہ ہم نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تمہارا انجام ویسے ہوگا جیسے جو ہے بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اور ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ گائے کو مقدس ماننا اور اس کو معبود ماننا یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو ہے حضرت ہارون کو نائب بنا کر اللہ سے بات کرنے اور جو ہے توریت لینے گئے تھے۔ اس وقت میں کیا کیا؟ سامری نام کا ایک آدمی جو ہے زیورات سے بچڑا بنایا اور کہا یہ آج سے تمہارا معبود ہے۔ لہذا معلوم ہوا یہ گائے کو مقدس سمجھنا اور اس کو معبود ماننا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج تک مکمل طور پر پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے بارے میں بتایا کہ توریت موسیٰ پر اتری تھی لیکن بنی اسرائیل نے اس کو بدل دیا۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کی اگر کوئی آیت ہم کو پسند ہے ہم اس کو بدل دیتے ہیں، علماء بھی بدلتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بدلتے ہیں۔ لہٰذا جیسے اہل کتاب نے توریت و انجیل کو بدلا ویسے قرآن کو بدلنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین اس صورت میں اور 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں، اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے امت محمدیہ تم سب سے پہلے اللہ کے احسان کو کبھی نہیں چکا سکتے نہیں چکا سکتے، نبی کا احسان بھی چکا نہیں سکتے۔ 2 تیسرا صحابہ کا احسان بھی چکا نہیں سکتے، والدین کا احسان بھی چکا نہیں سکتے، اور ان سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ وہ کیا احسان ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگار جزیرۃ العرب میں ایک تو نبی کو بھیج، وہ نبی آئے گا، وہ نبی کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دنیا میں اللہ کے نبی کی بعثت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور خود دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احسان شناس تھے۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے لوگو میں دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے گیا ہوں، میرے بارے میں میرے باپ ابراہیم نے دعا کی اس لیے میں آیا ہوں دنیا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اے لوگو میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، میں وہ خوشخبری بن کر مکمل طور پر دنیا میں آیا ہوں۔ معزز حاضرین اس صورت میں اللہ نے اور ایک پیغام دیا، وہ کیا؟ یہود و نصارہ سے بچ کر رہو۔ ہم مغضوب والضالین تو پڑھتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کی تشبیہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے۔ معزز حاضرین اور ایک اہم بات ہے کہ اس پارے کی بچوں کی تربیت کرنا۔ بچوں کی تربیت ہم بہت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے بڑی بڑی ڈگریاں دیتے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کی تربیت میں ایک بات کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو عقیدے کی تربیت دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھنے لگے اے میرے بیٹو بولو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
ہر باپ کا یہی انداز ہونا چاہیے. ہم جاتے ہوئے جائیداد کے بارے میں فلاں بارے میں بات مت کرو، اپنے جو ہے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو. صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں تھے. جب اپنی دنیا سے جانے لگے اپنے بچوں کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، کبھی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرنا. لہٰذا ہمارے بچے عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. لہٰذا ہم نے اگر اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر نہ کی نا، اللہ نہ کرے ہمارے بچے کل ہو کر کرسچن بھی بن سکتے ہیں. لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. معزز حاضرین، آج کے درس کی آخری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام جو پارہ آیا اس پارے کے آخری میں ایک بات بتائی. کہا اے مسلمانوں، قیامت تک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے وہ تو صحابہ کرام کا معیار. ایمان تمہارے لیے معیار ہے. اپنے ایمان اور عقیدے کو صحابہ کے ایمان کی طرح بنانے کی کوشش کرو. معزز حاضرین، آپ پوچھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں افضل کیوں ہوئے؟ کیا وہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے؟ علماء سلف نے کہا اس امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کے دل میں جو ایمان پیوست تھا، ان کا جو عقیدہ مضبوط تھا نا، اس وجہ سے وہ افضل بن گئے. آپ تو عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں جانتے ہیں. جب وہ حجر اسود کے قریب ہوتے تو کہتے ہیں اے پتھر، تیرے اندر نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی طاقت ہے. اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیتا، کبھی بوسہ نہیں دیتا. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بتوں کی عبادت کیے ہوں گے، لیکن اسلام لانے کے بعد بت کے سامنے جا کر اپنے عقیدہ توحید کا کیسے اظہار کر رہے ہیں. معزز حاضرین، ہمارا ایمان ابن مسعود کی طرح ہونا چاہیے. دیکھنے میں ہو سکتا ہے دبلے پتلے ہو سکتا ہے ہم جو ہے ہوا آئے ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن ہمارا ایمان ہواؤں کے جھونکوں سے ہمارے ایمان کو ذرہ برابر بھی اس میں لرزہ نہیں ہونا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن مسواک کے درخت پہ چڑھے. کیوں چڑھے؟ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ مسواک لاؤ. مدینے میں زور سے ہوا آئی، اتنے باریک پنڈلے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوا آئی تو ادھر ادھر ہلنے لگے. صحابہ نے مذاق اڑایا، کہا ابن مسعود تم اتنے ہلکے ہو، جب ہوا آ رہی ہے تو ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ابن مسعود کا دل بڑا خراب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ، میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابن مسعود کی عقیدے کی جو تعریف کی نا، وہ تو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم حضرت ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو. اللہ کی قسم پورا ابن مسعود نہیں، ابن مسعود کے دونوں پیر قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. لہٰذا ابو بکر جیسا ایمان پیدا کرو، عمر جیسا ایمان پیدا کرو، ابن مسعود جیسا ایمان پیدا کرو. یہاں خواتین بھی آئیں، ہم ان سے کہیں گے عمار ابن یاسر، سمیہ، حضرت یا صحابہ کرام، صحابیت کا ایمان کیسے تھا، ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. بہرحال یہ سورہ بقرہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ قرآن کے تعلق سے اور پہلے پارے کے تعلق سے جو بھی باتیں ہمیں سنی ہیں اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس پرفتن دور میں ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، ابن مسعود، حضرت جو ہے صحابہ اکرام جیسا ایمان عطا فرما. پروردگار پورا مہینہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.